حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہ، پیر طریقت شیخ زمن، مہمان خصوصی احمد فیوزہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، حضرات علماء اعظام و عمائدین قوم ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی اقبال مندی اور نصیبہ کی بلندی پہ نازا ہوں کہ قوم ملت کے سرخیلوں، ملت بیضا کے درد مندوں اور آفتاب رسالت کے اور نور ہدایت اور نور نبوت سے عشق و محبت، ارادت و عقیدت رکھنے والوں کے سامنے عالم انسانیت پر قرآن کریم کے احسانات کے عنوان سے کتاب اللہ کی انقلاب آفرینی کو بیان کرنے، کلام اللہ کی اثر انگیزی کا ذکر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردمگیری کا تذکرہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ میں نے عالم انسانیت پر قرآن کریم کے احسانات کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، کیونکہ جس کائنات میں ہم سانس لے رہے ہیں اور زندگی کے لیل و نہار کو فروغ دے رہے ہیں، یہ پوری کائنات قرآن کریم کی مرہون منت ہے۔ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، شمس و قمر کی تابانیاں، سب قرآن کریم کے طفیل اب تک قائم ہیں، ورنہ ایک وقت ایسا بھی اس دنیا پر گزرا ہے کہ دنیا ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، دنیا والے بربادی کے نگر پر تھے۔ یہ کسی محقق یا اسکالر کا بیان نہیں ہے، بلکہ خود خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے اس دور کو بیان کیا ہے۔ اس نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جہنم کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے مجھ سے بچا دیا۔ بچایا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، آپ کے قلب مبارک پر اپنے مبارک کلام کو نازل فرما کر۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو بچا لیا، دنیا کو بچا لیا۔ قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا عطیہ ہے۔ پوری کائنات بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ قرآن کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حامل قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ اسی قرآن کے نزول کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت تفویض ہوا تھا۔ اسی قرآن کے لیے آپ کو تخت نبوت پر متمکن کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی گوشہ نشینی میں رکھا گیا تھا۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کو اللہ رب ذوالجلال نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں عربوں کے درمیان نازل فرمایا۔ غار حرا سے وحی رسالت کا آغاز ہوتا ہے، مکہ مکرمہ معبد وحی بنتا ہے، قلب رسول اس کا حامل قرار پاتا ہے، لسان رسول اس کا ترجمان بنتی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسے معاشرے میں نازل ہوا جو دینی، روحانی، معاشرتی، اخلاقی
زوال کا شکار تاریخ عالم کا سب سے خراب معاشرہ، نسل انسانی کی سب سے ناکارہ قوم، دنیا فانی کی سب سے گھناؤنی زندگی کے درمیان قرآن نور ہدایت کا سرچشمہ سعادت، منبع نجات، بشارت جنت بن کر نازل ہوا۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کا یہ اعجاز سب نے دیکھا اور محسوس بھی کیا کہ وہی عرب جو قبائلی جنگوں اور خاندانی عداوتوں میں ہلاک و برباد ہو رہے تھے، محض ذاتی انا اور قومی تفاخر کے سبب اونچ نیچ اور ذات پات کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہر قسم کی تفریق کو مٹا کر انانیت و عصبیت کے حدود سے باہر نکل کر اسلامی مساوات اور ایمانی اتحاد کا ایک مثالی نمونہ بن گئے، اور اب ان کی تلواریں اپنوں کے خلاف نہیں بلکہ دشمنان حق اور مخالفین اسلام کے خلاف بلند ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے عظیم ترین احسانات کو مورخ اسلام سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی زبانی اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا تاریخی معجزہ یہ ہے کہ اس کی 23 سالہ تعلیم نے ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کو عالم ترین اور متمدن ترین قوم بنا دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه